امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منبر پہ قدم مبارک رکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن نبی کی زبان سے ایک جملہ سنا. اللہ کے نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. اللہ کے محبوب نے دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین. اللہ کے نبی نے تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین. واعظ و نصیحت فرمائی، مجلس برخاست ہو گئی. صحابہ کرام نے مجلس کے اختتام پہ پوچھ لیا، آقا زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں سنا، آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، پہلے کبھی آپ نے آمین نہیں فرمایا، آج آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ پھر آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، آپ نے پھر آمین فرمایا. وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، میرے سامنے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی بددعا میرے سامنے پیش کی اور انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے. یہ بد دعا تھی. حضور نے کیا فرمایا؟ بولو شاباش، آمین. حضور نے کیا فرمایا؟ آمین. جبرائیل نے بد دعا دی کہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، وہ ہلاک ہو جائے. حضور نے کیا فرمایا؟ آمین. آمین. اب ایمانداری سے بتاؤ، اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہے؟ اس کی بربادی میں کوئی شک ہے؟ آج میرے اللہ کی طرف سے عزت مل گئی، مال مل گیا، دولت مل گئی، خاندان والا بن گیا، کنبے قبیلے والا بن گیا، اللہ کے احکامات کو توڑ کے رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کے احکامات کو توڑا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکال دیا اور پھر بھی دندناتا پھرے. آج کا نوجوان سمجھ لے، میرے کوٹھی بنگلے کے اندر میری عزت ہے، میرے مال و دولت میں میری عزت ہے، میری برادری کی وجہ سے میری عزت ہے، میرے دوست بڑے بڑے ہیں، آج ان کی وجہ سے مجھے عزت ملی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہ میرے بندے، اگر تو نے رمضان کی قدر نہ کی، جتنا مرضی تیرا بڑا خاندان کیوں نہ ہو، جتنے مرضی تیرے محل کیوں نہ ہو، ارے کوٹھی بنگلوں کا مالک کیوں نہ ہو، مارکیٹوں کا مالک کیوں نہ ہو، او میرے بندے، تیری ساری دولت کے ہوتے ہوئے ذلیل بھی ہو گیا، برباد بھی ہو گیا. اگر آج تیری زندگی کے اندر میرے نبی کی فرمان، میرے نبی کی زندگی تیری سمجھ میں نہ آئی، میرے نبی کا فرمان تیری سمجھ میں نہ آیا، میرے نبی کی بددعا تیری سمجھ میں نہ آئی، میرے محبوب کا وہ عمل تیری سمجھ میں نہ آیا، او جوان، تیری جوانی تجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گی، تیرا رب بھی ناراض ہو جائے گا. جب تیرا رب ناراض ہو گیا، ادھر تیری موت کا وقت آئے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. او میرے بندے، اس وقت میری مدد کے سوا تیری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا. مت سمجھو ان چیزوں میں عزت ہے، اصل عزت وہ ہے جو اللہ نے دی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، رمضان کے روزے تیرے اوپر فرض کر دیے گئے، رمضان کی راتوں کا قیام تیرے اوپر فرض کر دیا گیا، دن کو روزہ رکھو گے، رات کو تراویح پڑھو گے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ارے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں تیرے کھاتے میں لکھی جائیں گی.
ایک ایک سجدے میں اتنا بڑا انعام۔ جو بدبخت فرض نماز بھی نہ پڑھے، نوجوانوں، نبی کے فرمان کے مطابق وہ بدبخت برباد نہیں ہو گیا؟ آج تیری چڑھتی جوانی ہے، کل کو یہ گھن لگ جائے گا، تیری جوانی برباد ہو جائے گی۔ آج مال و دولت کا مالک ہے، ارے ہو سکتا ہے تو اپنی زندگی میں ٹکڑوں کا محتاج ہوتا ہوا تیری اولاد تجھے دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے قرآن میں یہ پیغام ہم تک پہنچایا، میرے بندے زندگی میں نے دی، اگر زندگی کی قدر کرے گا تیری زندگی میں برکتیں دے دوں گا۔ جوانی میں نے عطا کی، اگر اس جوانی میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتا رہا، میرے احکامات کی پابندی کرتا رہا، میرے بندے تیری جوانی میں بھی برکت دوں گا، تیری زندگی میں بھی برکت دوں گا، تیرے خاندان میں تیری محبت بسا دوں گا۔ اور میرے بندے اگر تو نے زندگی کی ناقدری کی، جوانی کی ناقدری کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہم نے دیکھا جوانی میں چارپائی پہ وقت گزار رہے، رات بھی چارپائی پہ، دن بھی چارپائی پہ، خدا کی قسم واش روم تک اپنا پخانہ کرنے کے لیے جانے کی ہمت کوئی نہیں۔ ضروری نہیں ہے 70 سال تیری عمر ہوگی تو چارپائی پہ پڑے گا۔ اگر آدمی نہ قدری کرے نہ شکری کرے جوانی کی، زندگی کی، جوانی میں اللہ تعالیٰ محتاج بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں، عزت دینے والے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اور میرے بندو بادشاہت کے اندر عزت کوئی نہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میری مرضی بادشاہ بنا دوں، میری مرضی بادشاہی تخت سے نیچے اتار دوں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور میرے بندے یہ میرے اختیار کے اندر ہے، میں تجھے چاہوں عزت دے دوں، میں چاہوں تو کوٹھی بنگلوں کے ہوتے ہوئے ذلیل کر کے رکھ دوں۔ بیدک الخیر، اور میرے بندے ساری بھلائیاں میرے ہاتھ کے اندر، چاہوں تو مزے سے ہزاروں قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں، اگر میں چاہوں ایک نوالے کا محتاج کر دوں۔ ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کے پیٹ میں نہیں جا سکتا، ایک نوالا بھی انسان کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ ایک بول اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی زبان سے آدمی نہیں بول سکتا۔ ہر خوشی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خوشی میں اپنے رب کو خوش رکھ لے، اپنے محبوب کو خوش رکھ لے، اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھ لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی زندگی کے قدم اپنے رب کے حکموں کے مطابق رکھ دیے، اپنی زندگی اپنے نبی کی مرضی کے مطابق گزار دی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور میری امت والے ادھر روح نکالنے والا فرشتہ آئے گا، ادھر جنت کے محل تیرے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ، قدم قدم پہ اللہ کی رضا مل رہی، پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کی طرف قدم نہ اٹھائیں، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے؟ ہر قدم پہ اللہ کی رضا، ہر قدم پہ اللہ کی رحمت، ہر قدم پہ انسان کی مغفرت، ہر قدم اٹھائے گا جنت قریب آئے گی، جہنم دور چلی جائے گی۔
ایک نفل پڑھو گے کتنا ثواب ہے؟ بولو، ایک نفل کا، شاباش، ایک نفل پڑھو گے فرض کے برابر ثواب، اور ایک فرض پڑھو گے تو بولو 70 فرضوں کے برابر۔ ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کے ایک فرض کا مقابلہ تیری ساری زندگی کی عبادت نہیں کر سکتی۔ رمضان المبارک میں فرض اتنے مستحکم ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے اتنے بڑھے ہوئے، اگر رمضان المبارک میں ایک فرض چھوڑ دیا ساری زندگی اس کی تلافی کے لیے آدمی نماز پڑھتا رہے، پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے اس ماہ مبارک کی تیاری فرمایا کرتے۔ ہر وقت تو میں نے عرض کیا تھا، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو کیا فرمایا؟ اب دیکھ لو، اللہ نے بددعا کی، جبرائیل لے کے آیا اور نبی نے آمین کہہ دیا، قبولیت کی مہر لگ گئی۔ کیسے برباد نہیں ہے؟ کتنے نوجوانوں کو دیکھو گے تم، گلی محلوں میں دیکھا کرو، ادھر تراویاں ہو رہی ہیں، ادھر چوکوں پہ بیٹھے ہوئے، بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ کی قسم وہ کسی غیر کے نہیں ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو سنبھالو، ان کو مسجد میں لاؤ، ان کا نقصان ہے، ان کی بربادی کی طرف ان کی زندگی دھکیل رہی ہے۔ آج میرا نوجوان برباد ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ایک ایک نوجوان کو مسجد میں لے کے آؤ۔ اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے سمجھاؤ۔ دنیا کے نقصان سے ہم ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، آخرت کا نقصان بھی تو بہت بڑا ہے نا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر ایک بد دعا پیش فرمائی۔ اللہ کی طرف سے بد دعا پیش کرنے والے جبرائیل علیہ السلام، لانے والے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے محبوب کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا، میرے محبوب اللہ کا پیغام سن لو، آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ جوان ہو وہ بوڑھے ہو جائے، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، ان کی خدمت کر کر کے جنت حاصل نہ کر لے، اللہ کی رضا نہ لے لے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کے دوستوں سے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، ان کا ادب احترام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، زندگی میں اسے ہوش نہیں آیا کہ میں اپنے ماں باپ کی قدر کروں، میں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کروں، میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لوں، زندگی میں اسے احساس نہ ہوا، اور اچانک اللہ نے ماں کو باپ کو اٹھا لیا، اب اسے احساس ہوا کہ یار میرا باپ مجھ سے ناراض تھا، میں نے اپنی ماں کی بڑی ناقدری کی تھی، میں نے بڑی بے حرمتی کی تھی، میں نے ان کو راضی نہیں کیا، اب احساس ہو گیا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کے ملنے جلنے والوں سے محبت کر، قبر میں تیرے ماں باپ کو اللہ خوش فرما دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے، ماں باپ کیا لگے ہمارے؟ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے ہی نہیں، اگر ہے تو احساس ضرور ہوگا۔
اپنے ماں باپ کے عزیز اقارب رشتہ دار ملنے جلنے والے ان سے تھوڑا تعلق رکھو، میل جول رکھو، ان کا ادب احترام کرو، اللہ ماں باپ کو قبر میں خوش فرما دے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم مبارک رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بولو آمین۔ فضائل اعمال میں حدیث۔ یہ بھی اکثر غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتائی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بد دعا پیش فرما دی۔ میرے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ پہ درود نہ پڑھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ زور سے کہو، یہ سبق یاد ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اسے قبول کر لے، اس بد دعا کو قبول کر لے۔ تو میں آپ حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ جب بھی کسی کتاب میں، دیوار پہ یا کسی پمفلٹ پہ نبی کا نام پڑھو یا کوئی اور تمہارے سامنے نبی کا نام لے، تمہارے کانوں میں محمد کی آواز پہنچے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پڑھنا واجب ہے، واجب، ضروری۔ اگر نہیں کہیں گے تو گنہگار ہوں گے، اور پھر نبی کی بد دعا الگ، اللہ کی بد دعا الگ۔ اگر وہ بد دعا پڑ گئی تو نہ مال ہمیں بچائے گا، نہ برادری ہمیں بچائے گی، نہ دوست احباب ہمیں بچائیں گے، نہ ہماری نمازیں ہمیں بچائیں گی۔ اللہ کی قسم، ہر وہ کام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، عمل وہی ہے۔ یہ 3 کام کریں گے نا۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، ابھی 3 جمعے باقی ہیں۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے، رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، پھر مغفرت کا آئے گا، پھر عتق من النار۔ یہ تو ویسے ایک چیزیں بتائی ہیں، ورنہ تو مغفرت تو پہلے رمضان سے ہی شروع ہو جاتی، رحمت پہلے رمضان سے شروع ہو جاتی ہے، جہنم کی خلاصی وہ پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سارا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا۔ ایک ایک لمحہ تمہارا اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، درود شریف پڑھو۔ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے عالم۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پہلی رات تھی، خواب آئی، نیند آ گئی، خواب میں اللہ کی زیارت ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، ملاقات ہو گئی، اور اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا، پوچھ لیا، میرے پروردگار رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، مجھے وہ عمل بتلا دیجئے جو رمضان المبارک کے اندر اے اللہ جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، احمد میرے قرآن کی تلاوت کیا کر، ساری عبادات جو فرائض کے بعد ہیں، فرضوں کے بعد جو عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند میرے قرآن کی تلاوت ہے، اس لیے کہ وہ کلام میرا ہے۔ قرآن کی تلاوت لازمن کیا کرو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، آدھا سپارہ پڑھ لیا، سپارہ پڑھ لیا۔ اس میں تو آدمی مقابلہ کرتا ہے، مقابلہ، دوست مل کے مقابلہ کرتے ہیں، تو 1 قرآن پڑھے گا، میں 2 پڑھوں گا، میں 4 پڑھوں گا،
8-8, 10-10, 15-15, 20-20 قرآن پاک میں نے سنا ہے نوجوان پڑھتے۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے خزانے کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا نام لیں گے اللہ اتنا ہی راضی ہو جائے گا۔ اس مہینے میں تو یوں سمجھ لو ایک آدمی پیدل سفر کرتا ہے اور ایک آدمی راکٹ و طیارے میں سفر کرتا ہے، یہ بہت دیر میں پہنچے گا۔ راکٹ، طیارہ، جہاز والا وہ جلدی سفر کر جائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ نے راکٹ و طیارے کی طرح تیز ترین بنا دیا۔ جتنا میرے بندے تیرا دل چاہے نیکیاں جمع کر لے، 1 روپیہ خرچ کرو گے 70 روپوں کے برابر۔ یہ کم سے کم مقدار ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی جتنی نیکی مجھے پسند آئے گی اجر و ثواب اور بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور کروں بات ختم۔ یہ تو الگ حدیث تھی۔ رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار۔ اور وہ حدیث پڑھی تھی، آپ نے ممبر پہ پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ آمین۔ دوسری پہ قدم مبارک رکھا تو آمین۔ تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ 3 بددعائیں تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک اور حدیث چھوٹی سی میں نے پڑھی، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ 2 طریقے، الصوم لی وانا اجزا بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے بندے، روزہ میرے لیے، روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ حالانکہ ہر عمل کی جزا کون دیتا ہے یار؟ نمازوں کا صلہ کون دیتا ہے؟ ہر عمل کا صلہ اللہ نے دینا ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے صوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا، خاص طور پہ میں دوں گا۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، دل میں بڑے اشکالات آ جاتے ہیں نا، ذہن ہے کبھی کہیں دوڑ جاتا، کبھی کہیں دوڑ جاتا ہے۔ آپ سوچو گے یار قاری صاحب عجیب بات کہہ دی تو نے، الصوم لی، روزہ میرے لیے، کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ بولو، قرآن کی تلاوت اللہ کے لیے نہیں ہے؟ جو ذکر اذکار تسبیحات نوافل ادا کرتے ہو، خیر خیرات کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو؟ یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہاں اللہ نے خاص طور پہ رمضان کے روزے کے متعلق فرمایا الصوم لی، او میرے بندے تیری جو روزے والی عبادت ہے وہ صرف میرے لیے۔ یہ کیوں فرمایا؟ وجہ سمجھو، روزہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی کو نظر، بولو، نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، بھائی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، سارے عمل کرتے ہوئے آدمی نظر آتا ہے، لیکن روزے دار کا روزہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے تیرا روزہ ہے ہی صرف میرے لیے۔ گھر میں داخل ہو جا، کمرے میں، بند کمرے میں، جیسے مرضی پانی پی سکتا ہے، لیکن چونکہ تو نے روزہ رکھا میرے لیے، اس لیے تیرا یقین ہے میرا اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا میرے لیے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، کھانا بھی سامنے، پانی بھی سامنے، لیکن نہ پانی کی طرف دیکھنا پسند کرے گا، ارے نہ کھانے کو اپنی طرف راغب کرنا پسند کرے گا۔ الصوم لی، اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا روزہ ہے ہی میرے لیے، اس لیے اس کا صلہ میں خود ہی دوں گا۔ اور دوسرا جملہ الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ فرق سننا، میرے بندے تیرا روزہ میرے لیے اور اس کی جزا یعنی اس کے بدلے میں رب ہی تجھے مل جاؤں گا۔ سمجھ آئی تھوڑی سی بات؟ پہلے جملے میں کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے، صلہ بھی
میں دوں گا، بدلہ بھی میں دوں گا۔ اور دوسرے جملے میں کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے بندے تیرا روزہ میرے لیے اور تیرے روزے کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا؟ میں خود تجھے مل جاؤں گا، میں رب تجھے مل جاؤں گا۔ ارے روزہ وہ عبادت ہے جس کے بدلے میں اللہ فرما رہے میں خود تیرا بن گیا، تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں نوجوانوں، اس ماہ مبارک کی قدر کرو، احترام کرو، ہر لمحے کی قدر کرو۔ یہ لمحہ جو گزر رہا ہے خدا کی قسم دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا، اور اگلا رمضان نہ جانے کس نے دیکھا کس نے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، بہانے مت لگاؤ، گرمی میں کام کرتا ہوں روزہ رکھنا مشکل ہے، پورا کام کرتا ہوں روزہ رکھنا مشکل ہے۔ میں نے دھاڑی کرتے ہوئے بوڑھے آدمی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، سفید داڑھی، بوڑھا آدمی بالکل، اور مزدوری کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا جی کر صاحب جلدی کر رہا ہوں تاکہ جلدی گھر چلا جاؤں، صبح جلدی آ جاتا ہوں ہے جی تاکہ جلدی چھٹی کر کے گھر چلا جاؤں، روزہ ہے میرا۔ یار ہمیں روزہ کیا کہے گا؟ یہ تو مزہ ہی تب آتا ہے، گرمی میں ہی تو روزے کا مزہ ہے۔ اللہ زیادہ قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنی رضا زیادہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔